اس لیے یہ تبلیغوں پر ابھی جو پابندی لگی مجھے بہت خوشی ہوئی، سمجھے کہ تم نظام باطل کے خلاف کبھی بھی علماء کے ساتھ نہیں دیتے ہو۔ یہ ہیں جناب منظور مینگل دیوبندی، جو تبلیغی جماعت پر پابندی عائد ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا بیان کی کہ باطل کے خلاف کبھی علماء کا ساتھ نہیں دیتے ہو۔ کون؟ تبلیغی جماعت والے۔ اور سامعین، یہ تبلیغی جماعت والے نہ صرف یہ کہ علماء کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ علماء جو مسجد کے امام ہیں وہ ان تبلیغیوں سے بری طرح پریشان ہیں۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کو دیوبندی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں، حالانکہ دین کے نام پر سیدھے سادے لوگوں کو اسلاف و اکابرین اہل سنت و جماعت سے متنفر کر دیتے ہیں، اور دین کے نام پر گستاخ رسول، گستاخ ولی اور گستاخ اسلاف بنانے کا کام یہ تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ آپ حضرات نے بھی بارہا کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر کئی ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، اور دیوبندیوں کی کتابیں بھی اس تعلق سے شائع ہو چکی ہیں، جن میں اس قسم کی باتیں خود دیوبندی علماء نے لکھی ہیں اور کی ہیں۔ مثلا دیوبندیوں کے ایک مفتی ہیں جناب یونس قاسمی، دیکھیں یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ قاری سالم خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے حضرت، آپ اور مولانا یوسف واپی والے دونوں لوگوں نے تبلیغی جماعت کی خامیاں بیان کرنی شروع کی ہیں، یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ان سے ائمہ زیادہ پریشان ہیں۔ جی بالکل پریشان نہیں، بالکل یوں کہہ لیجئے پریشانی میں ڈوبے ہوئے بیچارے، اور میری تو بے شمار علماء سے مستقل باتیں ہو رہی ہیں، بیچارے وہ ممبر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خیر اللہ نے ہمیں جرأت دی، ہمت دی، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ہوا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی اس میں تعریف نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے ہمت اور قوت دی، میں مستقل بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت سے تبلیغی احباب مجھ پر کمنٹس کرتے ہیں، بعض نے تو یہ کہا بھیا کچھ پیسے لے لو، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو، اپنے مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر دے دو، ہم اس میں پیسے ڈال دیں، اپنی زبان بند کر لو۔ تو میں آج اس لائیو سیشن میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زبان میری موت بند کر سکتی ہے، اس سے پہلے میری زبان بند نہیں ہو سکتی۔ حق کے لیے میں نے کبھی بھی اپنی زبان بند نہیں کری ہے، تو موت کے بعد تو زبان بند ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہ تو آپ مجھے خرید سکتے ہیں، نہ آپ مجھے لالچ دے سکتے ہیں، نہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں، نہ آپ مجھے دھمکا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نہ تو لالچ میں آنے والا ہوں، نہ ڈر میں آنے والا ہوں، نہ خوف میں آنے والا ہوں، تو میری زبان تو مر کر ہی بند ہوگی۔ تو اس لیے یہ آپ جو بھدے کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیں گے، اپنے ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر دو، آپ کے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیں گے، آپ کے اپنی بکواس بند کر لو، اس طرح کے میسیجز مجھے کر رہے ہیں، آپ اس طرح کے میسیجز کر کے اپنا ٹائم نہ خراب کریں۔ یہاں انشاءاللہ پیسے کی کوئی نہ کل لالچ تھا نہ آج ہے، اور اگر لالچ ہوتا تو اتنی حق بیانی کھل کر نہیں کرتا۔ کسی چیز کی میں نے 10 سال امامت کرتے ہو گئے، 3 مسجد بدل گئی، 4تھی مسجد یہ ہے، تو اس کسی بات کی پرواہ نہیں کری۔ تو علماء کرام سے مستقل اس موضوع پر ہزاروں علماء سے باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے میسیجز آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے علماء کرام خوش ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور بھی علماء دھیرے دھیرے میدان میں آئیں گے، اور تبلیغی جماعت کی گمراہی کو اور دین میں جو خرد برد یہ لوگ کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات خرد برد کر رہے ہیں، دین میں نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں، اس گمراہی کو انشاءاللہ علماء اور بھی علماء آئیں گے میدان میں بیان کریں گے۔ سن لیا سامعین و ناظرین آپ نے، تبلیغی جماعت سے علماء اور ائمہ پریشان ہی نہیں بلکہ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کون علماء اور ائمہ ہیں؟ کسی دوسرے مسلک کے نہیں بلکہ خود دیوبندی مذہب کے علماء اور ائمہ پریشان ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد مسجد گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور لوگوں سے بتاتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے آئے ہیں، اور دین کا کام کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں کہ مسجدوں کے امام ان تبلیغی جماعت والوں سے پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کا اصل نام ان کے کارناموں کی وجہ سے تبلیغی جماعت نہیں بلکہ تکلیفی جماعت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جماعت جہاں جاتی ہے، جس مسجد میں جاتی ہے، اس مسجد کے امام کی تکلیف بڑھاتی ہے، اور جب ان تکلیفی جماعت کی اصلیت کھولنے کا اور ان کی حقیقت واضح کرنے کا کام خود دیوبندی علماء نے شروع کیا، تو اس سے اسے روکنے کے لیے تکلیفی جماعت والوں نے کیا آفر کیا، ایک بار پھر انہی کی زبانی سن لیجئے۔ بہت سے تبلیغی احباب مجھ پر کمنٹس کرتے ہیں، بعض نے تو یہ کہا بھیا کچھ پیسے لے لو، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو، اپنے مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر دے دو، ہم اس میں پیسے ڈال دیں، اپنی زبان بند کر لو۔ اور صرف یہی نہیں سامعین و ناظرین کہ ان تکلیفی جماعت والوں سے مسجدوں کے امام لوگ پریشان ہیں، بلکہ یہ تکلیفی جماعت جن مسجدوں میں تبلیغ کے بہانے داخل ہوتی ہے، آنا جانا لگاتی ہے، اس مسجد پر دھیرے دھیرے اپنا قبضہ یہ تکلیفی جماعت جما لیتی ہے، جس پر میرے پاس دیوبندیوں کے گھر ہی کا ثبوت موجود ہے۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے انکشاف حقیقت،
اور یہ دیوبندی ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 39 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اب یہ جماعت ایک منصوبے پر بڑی رازداری سے عمل پیرا ہے، وہ یہ کہ مساجد پر قبضہ کر کے اپنے مطلب کا عالم جس کی یہ ذہنی تطہیر یعنی برین واش کر چکے ہوں اس کو امام رکھتے ہیں۔ کئی ائمہ مساجد ان کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ اب سامعین و ناظرین سوچئے کہ اگر یہ تکلیفی جماعت حق پر ہوتی اور دین کا کام صحیح معنوں میں کر رہی ہوتی تو اسے اپنے مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے روپے آفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین کا کام یہ جماعت کر رہی ہے تو کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کی مخالفت سے دین کے داعی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا دعوت اسلامی کو دیکھ لیجئے کہ اس غیر سیاسی عالمگیر تحریک کے خلاف بکواسات کرنے والے کتنے سارے دیوبندی وہابی سوشل میڈیا پر اپنی دال روٹی کا انتظام کر رہی ہے دعوت اسلامی کے خلاف بکواسات کر کے، مگر دعوت اسلامی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور حق کے خلاف بکواسات کرنے والے آتے جاتے رہیں گے مگر حق کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے سامعین سے کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیفی جماعت کی حقیقت سے اپنے تمام تر قریبی احباب کو آگاہ رکھیں تاکہ موقع ملتے ہی یہ تکلیفی جماعت ان کو بھی اچک نہ لے جائے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز انہیں لازمی شیئر کیا کریں یا اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگا لیا کریں تاکہ وہ اس قسم کی ویڈیوز کو چاہے نہ چاہے دیکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر فتنے سے، بالخصوص دیوبندی فتنے سے، تکلیفی فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔